لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهرا جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فوائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من العانی الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. شب جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادتوں کو، طاعتوں کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. شب زیارت سرکار سید الشہداء اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی زیارت نصیب فرمائے. میرے دوستوں اور عزیزوں، ہم ان مجالس میں جو شرکت کرتے ہیں اور جو آتے ہیں، در حقیقت خدا کی جانب سے ایک عظیم توفیق ہماری زندگی کے لیے ہوتی ہے کہ ہم ان مجالس میں آ کر اپنے آپ کو نورانی کریں. جتنا نور بڑھے گا اتنا انسان اہل بیت کے ساتھ چل پائے گا. ہمارے یہاں روایات میں ہے کہ کچھ لوگ پل صراط سے بجلی کی رفتار میں جائیں گے، یعنی جس طرح لائٹ کی رفتار ہوتی، نور کی بجلی کی رفتار، ایسے گزر جائیں گے. کچھ لوگ پل صراط سے گھوڑے کی رفتار میں جائیں گے. کچھ لوگ پل صراط سے دوڑتا ہے آدمی، اس رفتار سے جائیں گے. کچھ کے قدم ڈگمگائیں گے، دھیرے دھیرے جائیں گے. یعنی سب کا پل صراط سے گزرنا ایک جیسا نہیں ہے. کوئی تیزی کے ساتھ، کوئی سلو، کوئی بہت سلو. یہ اگر آپ کو کبھی اندازہ لگانا ہو کہ ہم لوگ پل صراط سے کیسے گزریں گے، تب تک کا تو انتظار نہیں کیا جائے گا. اسی دنیا میں اگر آپ کو کبھی اندازہ لگانا ہو کہ ہم آپ پل صراط سے کیسے گزریں گے، تو بس اتنا دیکھنا کہ اس زندگی میں راہ اہل بیت پر کیسے چل رہے ہو. اگر تیزی کے ساتھ چل رہے ہو تو کل پل صراط میں بھی تیزی کے ساتھ جاؤ. یعنی آپ کی پل صراط کی جو تصویر ہے وہ اسی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راہ اہل بیت پر جو دین اہل بیت علیہم السلام نے بتایا، جو دین خداوند متعال نے معین فرمایا، اس پہ کبھی شک، کبھی یقین،
تو پل صراط پہ بھی آدمی ڈگمگا کے چلے گا، لیکن اگر خدا کے بتائے ہوئے راستے پر اس دنیا میں بغیر کسی تردید اور شک کے انسان چلتا ہے تو کل پل صراط پر وہی انسان دوڑتا ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو ان مجلسوں میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو راہ اہل بیت پر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہمراہ کیسے چلنا ہے۔ اب چونکہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہمراہی، معیت، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی زندگی کامیاب زندگی ہے جو صادقین کے ساتھ گزرے۔ تو صادقین کے ساتھ زندگی کب گزرے گی؟ جب میرے وجود پر صادقین کے نور کی شعاعیں پڑیں گی، جب میرے کردار میں صادقین کے کردار کی سملیرٹی آئے گی، جب میرا کردار صادقین کے کردار سے کچھ میچ کرے گا۔ دو الگ راہ کے لوگ تو ایک ساتھ نہیں چلتے، وہ جو ساتھ چلتے ہیں وہ ایک جہت میں چلتے ہیں۔ اگر صادقین کے ساتھ رہنا، یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنا میرا وظیفہ ہے، میری ذمہ داری ہے، تو پھر اہل بیت جو راستہ معین کریں گے اسی راستے کو طے کرنا ہے۔ ہمیں اپنی مرضی سے راستہ نہیں طے کرنا ہے، ہمیں اپنی خواہشوں کی بنیاد پر راستہ نہیں طے کرنا ہے، چونکہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہمارے ولی یہ ہیں، ہمارے مولا یہ ہیں، ہمارے آقا یہ ہیں، خدا کے بتائے گئے نمائندے یہ ہیں۔ اس پرخراش وادی سے، بڑی سخت وادی ہے، دنیا آسان جگہ نہیں ہے جہاں سے گزرنا آسان ہو، یہاں ہر لمحہ آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ کون آپ کے لیے راستہ معین کرے گا؟ تو اللہ نے اپنے رسول اور اس کے نمائندوں کو معین فرمایا کہ یہ تمہارے لیے راستہ معین کریں گے۔ بس یہ پہلا یقین ہے ہمارے اس لیے کہ ہمارا راستہ یہ معین کریں گے۔ اب جب وہ معین کریں گے تو ہمیں ان کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، ان سے پوچھنا پڑے گا، حضرت آپ بتائیے میرے آقا، میں زندگی کو کس طرح بسر کروں؟ آپ معین فرمائیے کہ زندگی کا کون راستہ میں طے کروں۔ اسی عنوان سے اس مولا کے حکمت نامے کو آپ کی خدمت میں ان دنوں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت بتا رہے ہیں کہ آپ کیا نہ کرو، اور واقعاً علی سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستے کی رہنمائی کر سکے۔ حضرت نے اس حکمت نامے میں کئی مرحلوں کا بتایا کہ انسان کیا نہ کرو، کیا نہ کرو، ایسے نہ بنو، ایسے نہ بنو۔ اور یاد رکھیے گا ایک جملہ میرا کہ آپ سے زیادہ آپ سے علی محبت کرتے ہیں، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ آپ سے زیادہ آپ سے علی، میں مثالیں نہیں دینا چاہتا کیونکہ مثالیں تھوڑا سے کم پڑ جاتی ہیں شان علی کے لیے، لیکن اگر بچوں کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہا جائے، اللہ نے جسے بھی ولایت دی نا، اس کے دل میں پہلے ہماری محبت ڈالی، پھر اسے ولایت دی۔ آپ غور کریے، اللہ نے باپ کو ولایت دی لیکن باپ کے دل میں پہلے ہماری محبت اتنی زیادہ ڈالی کہ باپ اپنے فائدے سے زیادہ ہمارے فائدے میں سوچتا ہے، تو اللہ نے اسے کیا بنایا؟ ہمارا ولی بنایا۔ باپ کو ولایت حاصل ہے، اسی طرح دادا کو ولایت حاصل ہے، یہ عام ولایتیں ہیں، لیکن اللہ نے اہل بیت کو جو ولی بنایا ان کے دلوں میں بھی ہم سے زیادہ ہماری محبت ڈالی ہے، لہٰذا انہیں ہمارے سپرد کر دیا۔ اور جب انسان کے دل میں اس کی محبت آ جائے نا، جس کو راستہ طے کرانا ہوتا ہے تو وہ سارے خطرے خود برداشت کرتا ہے، لیکن جسے پار کرانا ہوتا ہے اسے خطرے میں نہیں ڈالتا۔ آپ غور کریں، اور یہی کام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، امام حسین کو کربلا کیوں جانا پڑا؟ سرکار سید الشہداء کا دین خراب ہو جاتا ہے، الیاذ باللہ، خاکم بدن۔ سرکار سید الشہداء کو کوئی بہکا سکتا تھا؟ نہیں۔ سرکار سید الشہداء سارے یہ زخم کیوں برداشت کر رہے ہیں، ساری یہ مشکلات کیوں برداشت کریں؟ آپ زیارت اربعین میں پڑھیے، کتنا حسین جملہ ہے، بغلا مہجتہ فیکا، اے میرے اللہ، حسین نے تیری راہ میں اپنا خون دیا، کیوں دیا؟ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، حسین نے اپنا خون تیری راہ میں بہایا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت اور گمراہی سے بچایا جا سکے۔ آپ غور کریے، دیکھیے پورا گھر سرکار سید الشہداء نے اپنا قربان کر دیا،
6 ماہ کا بچہ بھی امام نے قربان کیا. کیوں قربان کیا؟ با والا محجتہو فیک، تیری راہ میں حسین نے خون بہایا. کیوں؟ لیستنقذ، تاکہ نجات دے سکیں، تاکہ بچا سکیں. کس کو بچا سکیں؟ عبادکا، تیرے بندوں کو. کہاں سے بچا سکیں؟ گمراہی اور جہالت سے. پس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہی وہ ہیں جو ہمیں جہالت اور گمراہی سے بچاتے ہیں. اب آئیے اس حکمت نامے کو اگر آپ غور سے ان دنوں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اس حکمت نامے میں حضرت امیر کتنے مختصر الفاظ میں زندگی کے کتنے راز اور زندگی کے کتنے ان پردوں کو ہٹا رہے ہیں جو ہم مدتوں اگر کام کریں تو شاید وہاں تک نہیں پہنچ پائیں. کل میں نے وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت امیر نے فرمایا ینہی ولا ینتہی، ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو لوگوں کو تو برائیوں سے روکتے ہیں لیکن خود برائی میں مرتکب ہوتے ہیں. یامرو، لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود جو ہے ان اچھائیوں کو انجام نہیں دیتے. چونکہ پہلے آپ کا اپنا وجود ہے، جب تک ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا نہ ہماری زبان میں اثر رہ جائے گا نہ ہمارے بیان میں اثر رہ جائے گا. اگر ہم تربیت کے میدان میں، اور بہت یہ تربیت آپ نہیں کہہ سکتے کہ تو مولانا لوگوں کا کام ہے، نہیں، ہر آدمی کا کام ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے تربیت کرو گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اپنے معاشرے میں اپنے ماتحت لوگوں کے لیے تربیت کریں گے نہیں کریں گے؟ یعنی تربیت وہ ذمہ داری ہے جو آج سب کے کاندھوں پہ. اور آج شاید ایک بہت بڑا چیلنج جو گھروں کا ہے وہ تربیت ہے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کو لگتا ہے کہ بہت بڑا چیلنج ایک اچھا گھر خریدنا ہے. نہیں، بہت بڑا چیلنج آج کے زمانے میں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ اس دنیا سے جائیں تو ایمان پہ جائیں. اب غور کریے، ہزاروں اور لاکھوں دشمن لگے ہوئے ہیں جو آپ سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، جو آپ سے ویلوز چھیننا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. ان ویلوز کو جو انسانیت کی ارزش اور ویلوز تھی، طرح طرح کے پروپگنڈے بنائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے وجود سے ان ویلوز کو، ان انسانی ارزشوں کو چھین لیا جائے. ایسے وقت میں واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے تربیت. اب ایسے سخت ماحول میں تربیت کے جو پہلا قدم ہمیں اٹھانا ہے وہ زبان کی تربیت کرنے کے بجائے عمل کے ذریعے تربیت کریں. اگر میں اپنے بچوں کو باور اور یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بیٹا نماز کی بہت ویلیو ہے، نماز بہت پرقیمتی چیز ہے، تو میں اسے زبان کی تقریر کے بجائے وقت نماز جب ہونا تو میرے گھر میں عام حالات نہ ہوں کہ پتہ چلا فلاں فون پہ بات کریں، فلاں مہمان سے بات کریں. یہ بچہ اسی دن سمجھ جائے گا کہ نماز کی کیا ویلیو تھی. اب اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ تقریر کرو گے نماز پہ، ذرہ برابر اثر نہیں ہونے والا. حضرت امیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان چیزوں سے روکتے ہو جن کے خود تم مرتکب ہوتے ہو. تم خود نہیں روک پاتے ہو، دوسروں کو روکتے ہو. ان چیزوں کا حکم کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. ہرگز ایسے لوگوں میں سے نہ بنو. اب اس کے بعد جو جملہ اور بڑا حسین ہے، اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے، میں نے عرض کیا کہ یہ پورا خطبہ اور پورا یہ امام کا جو حکمت نامہ ہے یہ در حقیقت اس طرح شروع ہوا کہ ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو، یعنی ایسے نہ بنو. اب یہاں پر حضرت فرماتے کیسے نہ بنو؟ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ بنو یکرہ الموت، جو موت سے بیزار ہیں. کیوں بیزار ہیں؟ لکثرت ذنوبہ، اپنے گناہوں کی زیادتی کی وجہ سے. یعنی ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ موت سے بیزار. یکرہ الموت، انہیں موت پسند نہیں ہے. لکثرت ذنوبہ، کیوں نہیں پسند ہے موت؟ کیونکہ ان کے گناہ زیادہ ہیں. پھر بھی یقیم علی ما ہوا یکرہ الموت من اجلہ، انہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے موت پسند نہیں ہے، پھر بھی یہ ان گناہوں کو چھوڑنے کی تیار نہیں ہے جن گناہوں کی وجہ سے یہ موت سے گھبراتے. عجب جملہ ہے. میں اللہ کوشش کروں گا کہ اس جملے کو آپ تک پہنچا سکوں کہ حضرت کہنا کیا چاہتے ہیں. حضرت کہتے ہیں ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو موت سے ڈرتے ہیں، جو موت سے گھبراتے ہیں. کیوں موت سے گھبراتے ہیں؟ گناہوں کی بنیاد پر موت سے گھبراتے ہیں. خوب اگر میرا ڈر موت سے میرے گناہ ہیں تو پھر مجھے گناہ چھوڑ دینا چاہیے. یعنی حضرت علاج بتا رہے ہیں، یہ جو تمہارے اندر موت کا ایک خوف ہے یہ ان گناہوں کی بنیاد پر ہے جو تم نے انجام دیے.
تو پھر جب موت کا خوف گناہوں کی وجہ سے تو یقین پھر وہی گناہوں پہ باقی ہو، تو ان گناہوں سے نکل آؤ، یعنی توبہ کرو تاکہ تمہارا نام عمل گناہوں سے پاک ہو جائے، اور یہ موت سے فرار ہونے کا جو تم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے یہ تمہارے دل سے خوف نکل آئے۔ یہ حضرت کا جملہ ہے۔ لیکن اس پورے جملے کو سمجھنے کے لیے میں تمہیداً آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم موت کی تمنا کریں، نہیں، روایات میں منع کیا گیا۔ اصل موت کی تمنا کرنے کے لیے روایات میں منع ہے۔ بعض جگہوں پہ جو وارد بھی ہوا ہے تو وہ بعض خاص مورد اور بعض امتحانات کی وجہ سے، چونکہ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا یہ خود بہت بڑی نعمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ ابھی زندگی میں جو آپ کام کر سکتے ہیں مرنے کے بعد ان تمام کاموں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ روایات اٹھا کر دیکھیے کس قدر یہ نعمت حیات کی جو ہمیں فری میں ملی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہم اس نعمت حیات کو اصلاً ویلو نہیں دیتے۔ آپ جا کر روایت دیکھیے، پیغمبر فرماتے کن اشح علی عمر کا، اپنی عمر کو خرچ کرنے میں، یعنی اپنی حیات کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرو۔ جتنی کنجوسی تم اپنا مال خرچ کرنے میں کرتے ہو اس سے زیادہ اپنی زندگی کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرو۔ آپ دیکھیں مال آدمی کتنے احتیاط سے خرچہ کرتا ہے، جہاں 2 روپیہ دینا ہے اس سے آپ 2.5 روپیہ نہیں لے سکتے، جہاں 5 روپیہ دینا ہے وہاں اس سے آپ 10 روپیہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس مال کو یوں ہی تو نہیں میں لوٹا دوں گا۔ حضرت فرماتے مال خرچ کرنے میں کتنی دقت کر، تو 50 جگہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ سامان کتنے کا ملتا ہے، یہ سامان کتنے کا ملتا ہے، تاکہ آپ کو ٹھگا نہ جائے۔ کتنا احتیاط کرتے ہیں، 50 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ نہیں آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے، پھر احتیاط کے ساتھ آپ وہ ایک سامان خرید کر لاتے ہیں۔ حضرت فرماتی یہ جتنی احتیاط تم مال خرچ کرنے میں کرتے ہو اس سے زیادہ احتیاط اپنی عمر خرچ کرنے میں کرو۔ آپ غور کریے، فقط اسی جگہ آپ رک جائیے۔ ہم اپنی عمر کرنے میں احتیاط کرتے ہیں، عمر خرچ کرنے میں تو کہیں بھی خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ کبھی بازاروں میں خرچ کرتے ہیں، کبھی چوراہوں پہ خرچ کرتے ہیں، کبھی پوری رات چیٹنگ میں خرچ کرتے ہیں، کبھی پتہ نہیں کن کن بےہودہ کاموں میں جہاں پر کچھ ملتا نہیں ہے۔ دیکھیں سرمایہ اگر دو تو بدلے میں کچھ ملے، مثلا اگر آپ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں تو بدلے میں آخرت میں آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو انسان اگر اپنی حیات کا سرمایہ کہیں خرچ کرے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز ملے، تو میں 1 گھنٹہ اگر چوراہے پہ اپنی عمر خرچ کر کے آ جاؤں جو عمر مجھے پھر نہیں ملنے والی، یہ واقعاً آج جوانوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ضروری ہے کہ اپنی عمر کے حصے کو کہاں خرچ کرو۔ لہذا یہ حیات تو بہت قیمتی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ حیات اتنی قیمتی ہے کہ جناب اباذر کو پیغمبر اکرم نے فرمایا یا اباذر اغتنم خمسا قبل خمس، غنیمت جانو اباذر 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، وقت نکل جانے کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویلو سمجھ میں آئے نا تو بات ختم ہو گئی۔ میرا امتحان ہے، امتحان ختم ہو جانے کے بعد مجھے لگے کہ بڑا امپورٹنٹ امتحان تھا، وہ ہو گیا ختم ہو گیا، اب آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں ایک چیز کو بعد میں سمجھوں پھر وہاں پر ندامت آتی ہے، پشیمانی آتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اگر آپ 2 گھنٹے بعد سمجھو کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو خود بات ختم ہو گئی۔ پیغمبر فرماتے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے سمجھ جاؤ، غنیمت جانو۔ غنیمت یعنی اس کو اپنے لیے فرصت سمجھو۔ پہلی چیز حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو ایک فرصت جانو موت آنے سے پہلے۔ موت آنے کے بعد مجھے سمجھ میں آئے کہ زندگی بہت بڑی نعمت تھی، کون سا ہنر ہو جائے گا۔ ہے روایات میں حتی قرآن میں کہ بعض لوگ جب موت کا فرشتہ دیکھیں گے تو کہ رب ارجعون، میرے اللہ ہمیں لوٹا دے، ہوگا بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اب کہاں لوٹا دے۔ تو جب تک زندگی موجود ہے اس وقت تک زندگی کو آپ سمجھ جائیے، قبل موتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کو سمجھ جائیے۔ پھر روایت کہتی صحت کا قبل سقمک، یہ جو آج صحت اور تندرستی ہے، بیماری آنے سے پہلے اگر صحت کی قدر کر لیا نا تو یہ صحت باقی رہتی،
بیماری آنے کے بعد آپ کو لگے کہ ارے وہ صحت کتنی حسین چیز تھی، سوائے ندامت کے کچھ نہیں رہ جاتا۔ ابھی جب صحت ہے اس وقت اگر آپ نے اس کی قدر کیا تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی اگر آپ نے اس سے استفادہ نہیں کیا، بیماریاں آ جانے کے بعد آپ گزشتہ دنوں کو یاد کر سکتے ہیں، ارے وہ کیا زمانہ تھا جب ہم یہاں سے وہاں مجلس جاتے تھے، وہاں سے یہاں مجلس جاتے تھے، نماز پڑھنے یہاں جاتے تھے اور قرآن ایسے پڑھتے تھے، خوب وہ صحت کا زمانہ تھا، اب ختم ہو گیا۔ اب صرف آپ یاد کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فراغ کا قبل شغل، جب زندگی کا حصہ بہت سے ٹینشن سے دور ہے تو اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ جب تمہارے اوپر مصائب کا ہجوم آ جائے۔ دھیرے دھیرے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، مشغول ہوتا ہے ذہن، کیا ہو جاتا ہے مشغول۔ ایک زندگی کا بہت اچھا حصہ ہوتا ہے جو بچپنا اور نوجوانی اور جوانی، یہاں پر بہت سی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ اس چیز کو فرصت جانیے کہ کل ہزاروں ذمہ داریاں تمہاری گردن پہ آ جائیں۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم فرماتے ہیں یا ابا ذر، اے ابا ذر فرصت جانو غنا کا قبل فقرک، آج مال ہے اس مال کو آج فرصت جانو قبل اس کے کہ فقر آ جائے۔ یعنی آج بعض نیکیاں تم انجام دے سکتے ہو، کل بعض نیکیوں کو تم انجام نہیں دے سکتے۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے، آج بہت سا کام، آپ دیکھیے جی بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے حج نہیں کیا، اس کے بعد یہ پیسہ ہمیشہ تو باقی نہیں رہنے والا، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، لیکن حج میری گردن پہ واجب رہ گیا۔ وَالشَّبَابَ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ لہٰذا یہ زندگی کا ایک ایک حصہ ہمارے لیے کیا ہے؟ فرصت ہے۔ فرصت اگر یہ جملہ کہا جاتا ہے فارسی میں، حالانکہ اردو میں بھی ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، آپ فرصت ساز بنیے، فرصت سوز نہ بنیے۔ بعض لوگ زندگی میں فرصتیں بناتے ہیں اور بعض لوگ زندگی میں فرصتیں جلاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں جو موقع آتے ہیں ان موقعوں کو کیا کرتے ہیں؟ جلاتے ہیں۔ بعض نہیں، زندگی میں فرصتیں کیا کرتے ہیں؟ بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ حیات ہے آپ کے پاس، ابھی بہت کچھ آپ کر سکتے ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ موت کی تمنا کی اجازت دین نے نہیں دیا ہے۔ دین کہتا ہے یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، یہ عظیم سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ روایت پیغمبر لا تتمنى الموت، پیغمبر فرماتے ہرگز موت کی تمنا مت کرنا۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کرنا؟ پیغمبر فرماتے کیونکہ انکان محسنا، تم دو حال سے تو نہیں ہٹ سکتے نا، دو کیفیت تمہارے اندر، یا اچھے ہو یا برے ہو۔ اگر اچھے ہو تو اور اچھائیاں جمع کرنے کا موقع ہے جب تک زندگی ہے، اور اگر برے ہو تو توبہ مانگنے کا موقع ہے۔ یعنی کسی بھی حال میں تمہیں موت کی تمنا، کہ انسان دو ہی تو ہے، یا محسن ہے یا جو ہے مسیء ہے، یعنی گنہگار۔ اگر میں محسن ہوں، میرے کام اچھے چل رہے ہیں، میں خوب مجلسیں کر رہا ہوں، میں خوب مجلسیں پڑھ رہا ہوں، میں خوب جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو فاستدرج، پھر احسان اور بڑھے گا، نیکیاں اور بڑھیں گی۔ اور اگر میں گنہگار ہوں تو پھر تو میں اگر مر جاؤں تو توبے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میں اپنی زندگی کو غنیمت جانوں اور ابھی سے توبہ کرنا شروع کروں۔ تو موت کی تمنا ہے۔ روایت ہے ایک شخص امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تمنا کر رہا تھا موت کی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا ایک دو کام نہیں ہونا تو کہ اللہ موت دے دے، وہ بھی ایسے ہی پریشان آدمی رہا ہوگا، اس نے امام کے سامنے کہا اللہ موت دے دے۔ حضرت نے فرمایا موت کی تمنا کرو، حل بینک و بین اللہ القرابہ، تیرے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ حضرت نے فرمایا حل بینک و بین اللہ القرابہ، تیرے اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟ اور اس نے کہا لا مولا نہیں۔ حضرت نے فرمایا حل قدمت حسنات، کیا تم نے اتنی نیکیاں بھیج دی ہیں کہ تمہاری برائیوں سے زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا پھر یہ موت کی تمنا نہیں کر، اپنی ہلاکت کی تمنا کر۔ توجہ فرما رہے ہیں، پھر یہ موت کی تمنا نہیں ہے، یہ اپنی ہلاکت ابدی کی، کیونکہ یہ زندگی چلی گئی، اس کے بعد فرصت نہیں ہے۔ آپ واقعاً کبھی حیات کو اس زاویے سے دیکھیے، ہم زندگی کو نعمت تصور نہیں کرتے اور پھر نعمتوں کا انتظار کرتے۔ سب سے بڑی نعمت تو یہی زندگی ہے، اس زندگی سے ہم سرمایہ آخرت جمع کر سکتے ہیں۔ آپ روایات میں ہے کہ کل لیل ینادی الملک الموت، ہر رات ملک الموت ندا دیتے ہیں۔ کس کو ندا دیتے ہیں؟ قبروں میں سونے والوں کو۔ یا اہل القبور، ملک الموت
قبروں میں مردوں کو مخاطب کرتے ہیں. کیا مخاطب کرتے ہیں؟ یا اہل القبور، اے قبروں میں سونے والوں، لما تغبتون، پریشان کیوں تم لوگ؟ یعنی قبروں میں کچھ مردے ہیں جو ہمیشہ پریشان ہیں ایک بات سے. ملک الموت ان سے سوال کرتے ہیں، لما تغتبون، تم لوگ غیبتہ کیوں کر رہے ہو؟ کس بات نے تمہیں ٹینشن دے رکھا ہے؟ کیوں اتنا پریشان ہو؟ جبکہ وہ سخت وقت آئین تم، وہ تمام اوقات جو ملک الموت کو دیکھنا تھا، جان کا نکلنا تھا، قبر کا اندھیرا تھا، وہ سارے مراحل تم گزار چکے ہو. اس کے بعد ابھی تمہارے اندر یہ غیبتہ کیوں ہے؟ یہ اتنا پریشان کیوں ہو؟ تو قبر کے مردے کہیں گے کہ ایک چیز پر جو ہمیں بار بار افسوس ہوتا ہے کہ ہم مر گئے. کہتے ہیں تو افسوس کی کیا بات ہے؟ کہ افسوس کی یہ بات ہے کہ وہ لوگ مومنین جو ابھی زندہ ہیں وہ مساجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَنَحْنُ لَا نُصَلِّي، جبکہ ہم نماز نہیں پڑھ پاتے. وہ لوگ کار خیر انجام دیتے، ہم نہیں انجام دے پاتے. ہم کو افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ ابھی نماز پڑھتے اور یہ نعمت سے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ محروم ہو گئے. وہ لوگ نیکیاں انجام دیتے، ہم نہیں دے پاتے ہیں. وہ لوگ دیگر اور امور انجام دے پاتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ذکر خدا کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے. ہمیں اس بات کو غبطہ ہے کہ موت نے ہمیں ان چیزوں سے محروم کر دیا. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ حیات وہ نعمت ہے، اگر انسان اسے بر وقت سمجھ جائے تو اس عالم آخرت کے لیے بہت کچھ لے جا سکتا ہے. لہٰذا یہ حیات نعمت ہے، یہ طے شدہ بات ہے. ذرا برابر کسی کے ذہن میں نہیں ہے کہ نہیں ہم نے موت کی تمنا شروع کر دی ہے، ہم بہت بڑے مومن ہیں. نہیں، اللہ نے زندگی دی ہے. زندگی ایک ہدف کے تحت گزاری جائے، ایک مقصد کے تحت گزاری جائے. زندگی میں وہ کچھ آپ کما سکتے ہو جو مرنے کے بعد آپ کے بس کی بات نہیں، کسی کے بس کی بات نہیں. ہم میں سے کون مجلسوں میں آئے، ہم میں سے کون نماز پڑھے گا، ہم میں سے کون روزہ رکھے گا؟ یہ ابھی فرصتیں ہیں، بس حیات ہے، فرصت ہے. اب اگر فرصت کو آپ نے خراب نہیں کیا تو آپ کامیاب ہو. موقعوں کو اگر خراب کر دیا تو انسان ناکام. میں مثال دوں تاکہ تاریخ سے نوجوان بچے متوجہ ہوں. دیکھیے، دو نام ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی اور حر ابن یزید ریاحی جو مشہور ہیں، جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دونوں کو موقع ملا یا نہیں ملا؟ مجھے انصاف سے بتائیے. امام حسین حر کے پاس بھی گئے اور عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس گئے. ایک نے اس فرصت سے فائدہ اٹھایا تو شہدائے کربلا میں، ایک نے حسین ابن علی کی ذات سے فائدہ نہیں اٹھایا تو جہنم کے. اب دیکھیں دونوں ایک کنڈیشن. حتی روایت میں کہ امام عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے تک گئے، خود گئے حضرت، اور حضرت نے کہا عبید اللہ تمہارا پاسٹ اور تمہارا ماضی بہت خراب ہے. اور واقعاً یہ جنگ صفین وغیرہ میں حضرت امیر کے مقابلے میں آیا تھا. اور امام حسین کون ہے؟ امام حسین کشتی نجات ہے نا، کسی کو ڈوبنے تو نہیں دیں. حضرت نے فرمایا تمہارا ماضی بہت خراب ہے، تمہارا پاسٹ بہت خراب ہے، آؤ ہمارے ساتھ تاکہ ہمارے جد تمہاری شفاعت کر سکے. یہ فرصت ہے نہیں فرصت ہے. حسین خود گئے، اور یہ خود راوی ہے کہ مولا اپنے بچوں کے ساتھ آئے تاکہ کم سے کم میرے دل میں محبت ہے. حسین جان اپنی بچانے کے لیے تھوڑی نہیں گئے تھے، حسین اس کی جان کو بچانا چاہ رہے تھے. امام حسین کو اپنی جان بچانا ہو تو مدینے سے نکلے کیوں؟ امام حسین اسے نجات دینا. امام نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے جد تمہاری شفاعت کریں گے. اس نے معلوم ہے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرا تلوار ہے اور یہ میرا گھوڑا ہے، تلوار لے جائیے، گھوڑا لے جائیے. گھوڑا تیز بھاگتا ہے، تلوار بہت تیز چلتی ہے. حضرت نے فرمایا ہم تلوار اور گھوڑے لینے آئے تمہارے، ہم تمہیں نجات دینے آئے، ہم تمہیں نجات دینے آئے. توجہ فرما رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں تم آ جاؤ. اب یہ دیکھیے فرصت آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ چینج ہو سکتا تھا. آدمی جہنم کے آخری درجے سے نکل کے جنت کے آخری درجے تک جا سکتا تھا، اتنی بڑی فرصت تھی. لیکن اس نے نہیں کیا. لیکن جناب حر، غور کریے، جناب حر کو ایک جملہ امام حسین نے کہا سکلت کا امک، یہ تانا تو نہیں دیا تھا، یہ فقط یاد دلایا تھا، حر کا شانہ ہلایا تھا کہ حر پہچانو میں کون ہوں.
اور جب حر پہچان گیا تو کہاں لشکر یزید کے بیچ سے نکل کر آ کر، یہ سخت کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، لیکن فرصت سے اگر آدمی فائدہ اٹھائے، کہاں لشکر یزید کے بیچ سے. ابھی ہم ہزار مرتبہ سوچتے ہیں ابھی یہیں چھوڑ دیں گے تو یہ پاور چلا جائے گا، یہ چلا جائے گا، یہ عہدہ چلا جائے گا، یہ منصب چلا جائے گا. جناب حر کے لیے سب نہیں تھا، یہ سب تھا کہ میں یہاں پر اس لشکر میں 1000 کا کمانڈر ہوں، میرا نام ہے، میری شہرت ہے، میرا یہ ہے. میں نہیں، جب آپ کو فرصت ملے، جب آپ کے لیے بات واضح ہو جائے کہ کامیابی اس راہ پر ہے، تو اس کامیابی تک آنے کے لیے اپنے وجود کو پامال کرو تاکہ خود کی طرح جنت کے آخری درجے پہ پہنچ جاؤ. یہ فرصتیں ہوتی، یہ حیات میں ہمارے ایسی ہزاروں فرصتیں. جوانی فرصت ہے، مجالس سرکار سید الشہداء فرصت ہے، واقعی نہیں فرصت ہے. آج یہاں پر بیٹھ کر اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا پھر یہ موقع کب ملے گا؟ اب مجھے انصاف سے بتائیے، یہ پاک فرش ازا، یہ پاک کلام معصوم، یہ پاک بیانات جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ فرصتیں ہیں ہمارے لیے. آج اگر ان سے ہمارا وجود پاک نہیں ہوتا تو پھر ہماری نجات کا کوئی اور سبب نظر نہیں آتا. لہذا حیات فرصت ہے. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت کہہ رہے تم موت سے ڈر رہے ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے. لوٹ آئی، میں نے اس وجہ سے عرض کیا کہ کئی کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ نہیں موت کی تمنا کرنا چاہیے. حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرو نہیں. حضرت کہہ رہے ہیں تم خائف ہو. حیات بھی ایک حقیقت ہے اور موت بھی ایک حقیقت ہے. زندگی ہے تو مرنا ہے، تو پھر مرنے سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی کا سسٹم یہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے دھوکہ تو نہیں دیا کا پہلے کہا کہ جاؤ، پھر اس کا ایک بیگ کہا کہ چلے آؤ. نہیں، اللہ نے طے کر کے بجا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. موت سے ڈر رہے ہو، موت سے گھبرا رہے ہو. کیوں گھبرا رہے ہو؟ لکثرت ذنوبہ. حضرت فرمانے اپنے گناہوں کی وجہ سے. موت کے اندر خوف نہیں ہے، تمہارے عمل کے اندر خوف ہے. پتہ نہیں بات عجیب ہے. موت وہ چیز نہیں جس سے ڈرا جائے، ڈر تمہارے عمل کے اندر ہے. ڈر تمہارے گناہوں سے ہے. تم اپنے گناہوں سے ڈر رہے ہو. اب اگر گناہوں کی وجہ سے موت سے ڈر لگ رہا ہے تو اچھا یہ دیکھیں بچوں کے ڈر، جس چیز سے ڈر لگتا ہے اس کو ہٹا دیجیے. یہ تو ہے نا سسٹم یہی ہے. آپ کو نہیں ہم کو ڈر لگ رہا ہے، خوب کس کی وجہ سے لگ رہا ہے؟ اس کی وجہ سے. خوب اس کو ہٹائیے نا. جہاں سے ڈر آ رہا ہو اس چیز کو درمیان سے ہٹا دیجیے. حضرت کہہ رہے ہیں تم موت سے ڈر بھی رہے ہو اور جس چیز سے ڈر رہے ہو وہاں سے ہٹ بھی نہیں رہے ہو. یہ عجیب نہیں ہے؟ یعنی میں موت سے کیوں ڈر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس عالم میں کیا بھیجا ہے. آپ سورہ جمعہ پڑھیے الحمدللہ سب. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس. کہو ان سے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، ان کو یہ گمان ہو گیا، ان کو یہ نشہ ہو گیا ہے کہ اللہ کے دوست یہ ہیں. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت. اللہ کے چاہنے والے ہو نا تو موت کی تمنا کرو. پھر قرآن کہتا ہے اللہ یتمنونہ، یہ موت کی ہی تمنا کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ بما قدمت ایدیہم. کیونکہ جو اس عالم کے لیے انہوں نے بھیجا ہے نا، یہ موت سے نہیں ڈر رہے ہیں، یہ اپنے اعمال سے ڈر رہے ہیں جو اس عالم میں انہوں نے بھیجا ہے. اب اگر میں نے اس عالم میں بہت کے حقوق پامال کر کے بھیجے ہیں، مجھے ڈر نہیں چاہیے. مجھ سے حقوق اللہ چھوٹے ہیں تو مجھے ڈرنا ہی چاہیے. مجھ سے حقوق الناس چھوٹے ہیں تو مجھ سے ڈرنا ہی چاہیے. حضرت نے یہ ڈر کی وجہ اس کو صحیح کرو. کب اللہ نے تمہارے اوپر بین لگایا کہ نہیں جو گناہ ہوئے اب اس کے بعد کوئی معافی نہیں؟ اللہ نے ایسا کوئی سسٹم رکھا ہے؟ اللہ نے کہا میرا بندہ ہے، میرے پاس نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ کہتا ہے اس سے گناہ ہوئے ہیں، یہ ہے آپ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کائنات میں کہیں آپ نہیں دیکھو گے جو خطا کاروں سے محبت کرے سوائے خداوند متعال کے. ان اللہ یحب التوابین. دیکھیں اگر ہم زیادہ کسی سے جھگڑا ہو جائے نا تو بہت اگر بڑا دل کیے تو کہتے معاف کر دیا. بہت بڑا دل، حالانکہ یہ ہونا چاہیے ہمیشہ ایک دوسرے، چونکہ ہم سب خطا کار ہیں.
معاف کرنے کا بھی لذت اٹھائیے. بہت سے کھانوں کا ٹیسٹ اٹھاتے ہیں, کبھی معاف کرنے کا بھی ٹیسٹ دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے. کبھی کسی سے بدلہ نہ لے کر دیکھیں کہ کتنا اچھا لگتا ہے. ہم لوگوں کو الٹا بتایا جاتا ہے یہ ٹیسٹ ہے, یہ روح کا ٹیسٹ ہے, اس کا ذائقہ تھوڑا سا محسوس دیکھیے. آپ کسی کو معاف کر کے دیکھیں کہ کتنا دل کو ایک آرام محسوس ہوتا ہے. اور پھر خدا کے حضور میں کہیے میرے اللہ میں نے تیری خاطر تیرے بندے کو معاف کیا, تو بھی میری خطاؤں کو معاف کر دینا. یہ معاملہ کرو نا, خدا سے معاملہ کرو. ہے روایت میں کہ چوتھے امام جو ہے ماہ مبارک رمضان میں کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ تمام جو کنیز و غلام ہوتے تھے جو کرتے تھے لوگ غلطیاں سب لکھتے تھے حضرت, اور اس کے بعد چاند رات کو سب کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے یہ غلطی تم نے کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. سب کہتے تھے جی جی مولا ہم نے کیا. حضرت نے کہا میں نے سب کو معاف کر دیا. پھر اس کے بعد آسمان کی طرف کہتے تھے میرے اللہ میں نے ان غلام و کنیز کی غلطیوں کو معاف کیا, تو بھی اپنے اس غلام کی غلطیوں کو معاف کر دے. یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ, یہ تجارت ہے, یہ خدا سے کرو نا. اللہ نے کب آپ کو منع کیا کہ آپ سے خطائیں ہو جائے تو آپ لوٹو نہیں؟ اللہ کہتے لوٹاؤ. ان اللہ یحب التوابین. روایت عجیب ہے, روایت عجیب ہے گناہوں سے توبہ مانگنے والوں کے لیے. معلوم ہے کیا روایت؟ روایت میں کہ اگر ایک شخص صحرا میں ہو, اور آپ جانتے ہیں ایک زمانے میں جب سفر ہوتا تھا تو اس زمانے میں سفر میں بعض چیزیں بہت ویلیو رکھتی تھی. ایک سواری, آپ کی اگر سواری کمزور ہونا تو آپ کی موت بھی طے, کیونکہ کہیں بھی راستے میں اگر آپ پھنس گئے تو بات ختم. آج کا زمانہ نہ موبائل کا تھا نہ یہ میسیجز کا کہ آپ میسج کر دو کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی. اگر آپ کا گھوڑا ختم تو آپ بھی ختم, کیونکہ نہ آگے جا سکتے ہو نہ آپ پیچھے جا سکتے ہو. آپ کا ساز و سامان جو آپ کا کھانا ہے, نہ کوئی ہوٹل نہ کچھ, وہ کھانا جو آپ ساتھ لے کر گئے وہی, پانی جو آپ ساتھ لے کر گئے وہی. روایت کہتی ہے اگر ایک آدمی صحرا میں ہو اور اس کا پانی, اس کا کھانا اور اس کی سواری غائب ہو جائے, کتنا پریشان ہو جاتا ہے. اور پھر اتفاق سے مل جائے تینوں چیزیں تو کتنا خوش ہوتا ہے. روایت کہتی اس سے کہیں زیادہ خوش خدا ہوتا ہے جب اس کا کوئی گنہگار بندہ واپس آئے. خوشی کی جگہ ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ ان اللہ یحب التوابین. اللہ محبت کرتا ہے. بس ہم کیوں ڈر رہے ہیں موت سے؟ موت سے اس لیے ڈر رہے ہیں چونکہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں. حضرت فرمائے ان گناہوں کو چھوڑو, گزشتہ گناہوں کی توبہ کرو. یہ وجہ ایسے نہ بنو کہ ڈرو بھی موت سے اور پھر اس کا جس چیز سے ڈر اس کو چھوڑو بھی نہ. دیکھیں یہ عجیب جملہ ہے, یہ امیر بیان کا جملہ نہ ہو تو آدمی سمجھ نہیں پائے کہ اس مختصر سے الفاظ میں زندگی کا کون سا ہنر حضرت بتا. حضرت تمہیں موت کا ڈر ہے یہ بھی میں جانتا ہوں, اور کس وجہ سے ڈر ہے یہ بھی جانتا ہوں. موت کا کیوں ڈر ہے؟ تمہارے گناہوں کی وجہ سے. تو خوب ان گناہوں پہ باقی کیوں؟ ان گناہوں سے نکلو نا, تھوڑا کوچ کرو, ان گناہوں سے اپنے وجود کو واپس لاؤ تاکہ موت کا خوف تمہارے وجود سے نکلے. اور جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو واپس کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب گناہ کی توبہ مانگ چکا ہوں تو جس خدا کے حضور میں جا رہا ہوں نا وہ خدا تمام کام میرے ساتھ اپنے فضل کی بنیاد پہ کرے گا, اپنے عدل کی بنیاد پہ نہیں کرے گا. پھر نہیں گھبراتا آدمی نا, پھر نہیں گھبراتا. سرکار سید الشہداء کیا فرماتے وَمَا الْمَوْتِ إِلَّا قَنْطَرَةٌ. کیوں گھبرا رہے ہو موت سے؟ عجیب روایت ہے حضرت کی. امام فرماتے موت کیا معلوم ہے؟ ایک پل کی طرح ہے. اب جب آدمی گناہ سے توبہ کر لے نا تو پھر موت اتنی حسین لگنے لگتی ہے. وَمَا الْمَوْتِ إِلَّا قَنْطَرَةٌ. موت ایک بریج کی طرح ہے. بریج کا کام کیا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا. حضرت فرماتے ہیں موت اسی پل اور بریج کی طرح. وہ کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ وہ تمہیں نکالتی ہے. کہاں سے نکالتی ہے؟ حضرت فرماتے ایک تنگ جگہ سے, من البوس والذرا, تمہیں سختی سے مشکلات سے نکالتی ہے. موت بریج بن جاتی ہے. کہاں لے کر جاتی ہے؟ الی رحمت الواسعہ. ایک تنگ دنیا میں رہتے ہو, یہاں سے یہ موت تمہیں لے کر رحمت واسعہ تک لے جاتی ہے. والنعیم الدائمہ. یہاں جو کچھ ہے مختصر وقت کے لیے. یہاں جوانی مختصر وقت کے لیے, یہاں صحت مختصر وقت کے لیے, یہاں مال مختصر وقت کے لیے, یہاں خوشیاں مختصر وقت کے. ٹمپریری چیزوں میں جیتے ہو. صحت ٹمپریری, مال ٹمپریری, عزت ٹمپریری. یہاں سے نکلو,
کہاں جاؤ گے؟ الی نعیم الدائمہ. اب اس دنیا سے، یہ موت بریج ہے، موت کے بغیر اس دنیا تک نہیں جا سکتے. اس بریج سے جب تم نکل کر جاؤ گے اس عالم میں جہاں سب کچھ ہمیشہ ہے، جہاں سب کچھ ہمیشہ ہے، جہاں خوشیاں ہمیشہ، جہاں نعمتیں ہمیشہ. لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے گناہوں سے کیا کر لیں گے؟ توبہ کریں گے اور حقیقت میں پھر موت کو سمجھیں گے. اور یہاں پہ بھی تمنا کا مرحلہ نہیں آتا، کیونکہ جتنا اور زیادہ کام کروں گا اتنا اور زیادہ وہاں پر نعمتیں ملیں گی. لہذا موت کا خوف تمہارے ہے. روایت میں ایک شخص تھا، امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھا. وہ کافی حالت احتضار کے وقت کافی بے چین تھا، پریشان. مولا عیادت کو گئے، جوان، حالت احتضار یعنی موت کا فرشتہ اس کے قریب، بے چین. حضرت نے فرمایا کیوں بے چین ہوں؟ کہ مولا موت کا وقت ہے، کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا ڈر رہے؟ کہاں مولا ڈر رہا ہوں. حضرت نے اب اسے کیسے مطمئن کیا معلوم ہے؟ حضرت نے کہا کہ فرض کرو کہ تمہارے بدن پہ ہزاروں گندگی لگی ہو، زخم ہو، گندگی لگی ہو، اس کے بعد تم سے کہا جائے کہ جاؤ حمام، تھوڑا سے اپنے آپ کو نہا لو، فریش ہو جاؤ، تو تمہیں برا لگے گا یا اچھا لگے گا؟ اب دیکھیں کبھی آپ دیکھیں بامبے کی دھول اور بامبے کی گرد و غبار سے جب آپ باہر سے آتے ہیں، آپ ایک کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں تھوڑا سے حمام جاؤں، اپنے آپ کو تھوڑا سے صاف پاک کروں تاکہ گرد و غبار میرے وجود سے دور ہو، تھوڑا فریش ہو جاؤں. حضرت نے فرمایا اگر تمہارے بدن پہ کثافتیں لگی ہوں، گندگیاں لگی ہوں، اور کوئی تم سے کہے چلو حمام نہا لو، تو تمہیں کیسا لگے گا؟ مطلب بہت اچھا لگے گا. حضرت نے فرمایا موت یہی ہے، یہ جو زندگی کے غم کے گرد و غبار تمہارے وجود پہ بیٹھ گئے تھے، یہ موت آتی ان تمام غموں کے گرد و غبار کو صاف کر دیتے. اب دیکھیے لیکن یہ وہ مرحلہ وہی ہے کہ جب انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر چکا ہو اور اس عالم کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے. یہ بہت اہم مرحلہ. حضرت فرماتے چھوڑو ان چیزوں کو جس کی وجہ سے موت سے ڈرتے ہو. کن چیزوں کو چھوڑو مولا؟ اپنے گناہوں کو چھوڑو، اس عالم کی تیاری کرو. ہے روایت میں بعض جگہوں پہ بڑی حسین روایت. ایک شخص تھا امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، وہ حضرت کے پاس آتا تھا، برابر آتا تھا. ایک مرتبہ کئی دنوں بعد آیا تو مولا نے پوچھا کیسے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا مولا ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا کوئی پرابلم تو نہیں، کوئی مشکل تو نہیں؟ بہت دنوں بعد آئے. کیا بتاؤں مولا، حالات خراب ہے. حضرت نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہ نہ خدا خوش ہے، نہ شیطان خوش ہے، اور نہ میں خود خوش ہوں. یعنی اتنے پرابلم میں، خدا بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، شیطان بھی خوش نہیں، اور میں خود بھی اپنے آپ سے خوش نہیں. حضرت نے کہا، روایت کہتی فتبسم، حضرت مسکرائے. حضرت نے فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے؟ کہ مولا خدا خوش نہیں اس وجہ سے، خدا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ خدا کی بندگی کروں، اور میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا، کبھی صبح کی پڑھا کبھی دوپہر کی چھوڑا. مطلب یہ خدا چاہتا ہے کہ بندہ بندہ رہے ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہو نہیں پاتی بندگی، تو خدا بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ بندہ رہوں، اور میں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا. مولا شیطان بھی خوش نہیں ہے. کہ شیطان کیوں نہیں خوش ہے؟ کہ شیطان چاہتا ہے ہمیشہ معصیت کروں خدا کی. ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ معصیت کروں، اگر فجر کی چھوٹی ہے تو ظہر کی پڑھ لیتا ہوں. تو شیطان بھی خوش نہیں ہے، میں خدا بھی خوش نہیں ہے، اور میں خود بھی خوش نہیں ہوں. حضرت نے تم کیوں نہیں خوش ہو؟ مولا میں چاہتا ہوں ہمیشہ رہوں، طے یہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، بس نہ میں خوش ہوں. آدمی کیا چاہتا ہے کہ ہمیشہ رہے؟ مولا میں چاہتا ہوں دنیا میں ہمیشہ رہوں، لیکن یہ طے ہے کہ مجھے مرنا ہے، تو میں بھی خوش نہیں ہوں. شیطان چاہتا ہے ہمیشہ گناہ کرے، تو وہ ہمیشہ گناہ نہیں کرتا، تو وہ بھی خوش نہیں ہے. خدا چاہتا ہے ہمیشہ اطاعت کرے، میں اطاعت بھی ہمیشہ نہیں کرتا، تو خدا بھی خوش نہیں ہے. تو یہ پرابلم چل رہا ہے. روایت کہتی وہیں پر ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے امام سے پوچھا مولا یہ لوگ، جب اس نے کہا نا میں خوش نہیں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں، تو شخص نے کہا مولا یہ لوگ موت سے کیوں اتنا گھبراتے؟ وجہ ہوگی کچھ. حضرت نے فرمایا ہاں، امرتم دنیاکم وخربتم آخرتکم. موت سے کیوں ڈرتے ہو معلوم ہے؟ کیونکہ دنیا کو آباد کر لیا ہے
آخرت کو برباد کر لیا ہے. موت سے کیوں ڈرتا ہے آدمی؟ لیکن جہاں پر ہم نے خوب کہتے ہیں نا سیٹلمنٹ ہے، وہاں پہ بہت اچھی سیٹنگ ہو گئی تھی، تو جہاں بہت اچھا آپ نے بنا لیا تھا وہاں سے آپ کو بھیجا جائے جہاں پہ آپ نے کچھ نہیں بنایا، تو ہر آدمی ڈرے گا. میں نے ایک گھر بنایا بامبے میں، آپ مجھے بھیجیے پونا میں کیوں جاؤں؟ نہیں لگا. میں نے جہاں پر مجھے رہنا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے یہاں خوب اچھا بنا. امرتم دنیاکم، تم نے اپنی دنیا تعمیر کیا ہے. وخربتم آخرتکم، آخرت نہیں بنایا. تو ہر آدمی آبادی سے نکل کر خرابے اور کھڈر میں جانے سے گھبراتا ہے. حضرت نے کہا وجہ یہ کہ لوگوں نے کیا کیا، دنیا کی تعمیر شروع کیا، آخرت کو برباد کرنا شروع کیا. جنہوں نے آخرت کو آباد کیا ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ یہ عالم دنیا بڑا تنگ ہے، اس کے بعد کی جو دنیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں یہ دنیا سایہ ہے. لیکن چونکہ جب آخرت سنوار لیتے ہیں تو خوشی سے اس عالم میں جاتے ہیں، کوئی فکر اور کوئی ذہن نہیں ہوتا، یہ خوف نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار مت جو ڈرتے ہیں لیکن اپنی ڈر کا علاج نہیں کرتے. بس آسان کرو، اپنے ڈر کا علاج کریے. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی آخرت کو آباد نہیں کیا. ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنے وجود کو گناہوں سے دور نہیں کیا. جب گناہوں سے وجود کو دور کر لیجئے اور جب آخرت آباد کر لیجئے تو پھر خدا کے حضور میں آپ تسلیم ہو جاتے. میرے اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے تو پھر زندہ رہوں گا، تو بلانا چاہتا ہے تو میں آنے کو تیار. دیکھیں یہ میں نہیں کروں کہ آپ موت کی تمنا شروع کریے، میں عرض کروں تسلیم ہو جائیے خدا کے سامنے. میرے اللہ حیات دیا ہے تو زندگی ہے، تو بلانا چاہتا ہے تو میں آنا چاہتا ہوں، بغیر کسی خوف کے آنا چاہتا ہوں، بغیر کسی ڈر کے آنا چاہتا ہوں. اب یہ خوف بھی ایک الگ معنی میں مقدس ہو جاتا ہے. خوف مجھے تجھ سے نہیں ہے، خوف مجھے اپنے آپ سے، خوف مجھے اپنے اعمال سے. تیری عدالت پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، تیرے فضل پہ مجھے بہت بھروسہ ہے، تیرے کرم پہ مجھ پہ بہت بھروسہ ہے. روایت میں ایک عرابی نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ من یلی الحساب، حساب کون لے گا قیامت میں، ہمارا حساب کتاب کون لے گا؟ پیغمبر نے کہا اللہ، خدا لے گا. اس نے کہا اللہ نفسو، خود اللہ لے گا؟ کہاں اللہ لے گا. روایت کیا فتبسم العرابی، مسکرانے لگا. نبی نے کہا اس میں مسکرانے والی بات کیا؟ یا رسول اللہ الکریم اذا حاسب سامحا و اذا قدر عفا. کریموں کی خاصیت یہ ہوتی جب حساب لیتے تو چھوٹ بہت دیتے. خدا میرا حساب لے گا. یہ دیکھیے یہ اس حسن ظن کے ساتھ جائیے. یعنی ہم اپنے اعمال پہ بھروسہ نہیں کریں گے. بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے ارے ہمارا کیا ہے. روایت میں ایک شخص تھا، میرے اللہ عاملنا بعدلک، میرے ساتھ اپنی عدالت کی بنیاد پہ کام کرنا. ہاں مجھے فضل وغیرہ نہیں چاہیے. یعنی آدمی اتنا زیادہ اس کو اپنے عمل پہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھا ابھی ہم کو کوئی چھوٹ نہیں چاہیے. روایت کہتی ہے ایک ملک کو بھیجا گیا کہ ان کو لے آؤ، ان کو بتائیں کہ ان کی عمل کے اوقات کیا ہے. آدمی کو کبھی کبھار بیدار کرنا پڑتا ہے. کبھی 2-4 مجلسیں پڑھنے کے بعد نا آپ کو لگتا ہے ارے پھر کیا کہنا آپ کا. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. خدا کے فضل نہیں ہوگا کسی لائق نہیں بچو گے. خدا نے کہا ان کو لے آؤ. لایا گیا ایک دریا کے کنارے. کہا تم اس دریا کے کنارے بیٹھو، تم نے اب تک جو صرف پانی پیا ہے تمہاری ساری عبادتیں اس کے برابر کی بھی نہیں ہیں. اب بقیہ جو نعمتیں استعمال کی تو چھوڑو. اب بتاؤ کیسے عمل کیا جائے تمہارے ساتھ. عدل کی بنیاد پہ کروں تو فقط ایک نعمت کا بھی جواب نہیں. اور پھر اس کے بعد عبادت اگر ہم نے کیا تو وہ سب خدا ہی کے افزار تھے نا. تسبیح پڑھا، خود کس کی زبان سے پڑھا، کس نے دیا تھا. نمازیں پڑھی، یہ ہاتھ پیر کس نے دیے تھے. لہٰذا عاملنا بفضلک، میرے اللہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں روزہ رکھ کے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے تیرے فضل پہ بھروسہ ہے، اپنے عمل پہ بھروسہ نہیں. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو حسن ظن لاتی ہے خدا کی نسبت. آئیے وہ خوف مٹائیے، وہ خوف مٹائیے، وہ ڈر مٹائیے. ڈریے اپنے عمل سے، ڈریے اپنے وجود سے ڈریے. حضرت فرماتے جب ڈر رہے ہو تو اسی اپنے وجود کو سنوارنا شروع کرو. سارے پرابلم یہیں سے آتے، یہیں سے ختم کرو. بس عزیزو
شب جمعہ اچھی بحث ہوئی، کیونکہ آج کی شب اس عنوان کی بحث کہ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تیری بارگاہ میں کیا واسطہ دیں؟ واسطہ دیں گے غریب حسین کا، واسطہ دیں گے حسین کے بھائی عباس کا، باب الحوائج کا واسطہ لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مولا عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا روایات میں کہ مولا عباس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جمیع الشہداء والصدیقین مولا عباس کے مرتبے کو دیکھ کر غبطہ کریں گے اور خدا کے حضور میں کو میرے اللہ ہم اسی ابوالفضل عباس کا واسطہ دے رہے ہیں۔ میرے اللہ ہم جانتے ہیں ہماری خطائیں زیادہ ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں حسین کے بھائی عباس کا واسطہ دیتے میرے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ کون ہے ذات ابوالفضل عباس کی؟ شب جمعہ ہے نا، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلو، اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلو، حسین کے بھائی کی بارگاہ میں ابوالفضل عباس۔ یہ کون سی ذات ہے معلوم ہے؟ جب آئے ہیں مولا کی خدمت میں نا، فرمایا سیدی لقد ذاق صدری۔ عجب اجازت مانگنے کا انداز بھی مولا عباس کا ایک دم الگ تھا۔ آ کر فرماتے میرے آقا اجازت دے دیجئے، اب سینہ پھٹ جائے گا۔ یہ جملہ بہت عظیم ہے، سیدی لقد ذاق صدری، میرے آقا مجھے اجازت دے دو میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ عباس یہ جملہ کیوں کہہ رہے معلوم ہے؟ کیونکہ عباس نے اپنی آنکھوں کے سامنے قاسم کا پامال لاشا دیکھا ہے، عباس نے اپنی آنکھوں کے سامنے زینب کی اجڑتی ہوئی آغوش دیکھی ہے، لہذا اب برداشت نہیں ہوتا، میرے آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ معلوم ہے حسین نے کیا فرمایا؟ یا اخی، اے میرے بھائی، اگر تم چلے گئے نا تو حسین کا لشکر بکھر جائے گا۔ اللہ اللہ، اس میں پھر مصائب ہے۔ شاید حسین کہنا چاہ رہے ہو میرے عباس ارے تم چلے جاؤ گے تو زینب کی چادر سلامت نہیں رہے گی، اے میرے عباس اگر تم چلے گئے نا تو سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے، اے میرے عباس اگر تم چلے گئے نا تو تمہارے مولا کو تانا سننا پڑے گا۔ ہر باب ازا، یہ قیامت کی گھڑی تھی جب مولا عباس نے آ کر اجازت مانگی۔ حسین نے ایک جملہ فرمایا، بھیا جانا چاہتے ہو سبیل آپ کرتے جاؤ، بس عزیزو حسین کا حکم ہے، عباس کے لیے حکم حسین عین اطاعت ہے، ہاں مولا سبیل آپ کر دوں گا۔ اب آپ تصور کی دنیا میں جائیے، عباس جیسا چچا، سکینہ جیسی بھتیجی آئے ہوں گے بھتیجی کے پاس، یہ میری لاڈلی پیاس لگی ہے، ہاں چچا یہ میری لاڈلی اپنی مشق میرے حوالے کر دو۔ بس عزیز و سکینہ نے اپنی مشق حوالے کی ہوگی اور تمام بچوں کو بلا لیا ہوگا، اے بچوں اب التش التش نہ کہنا، ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، میرا چچا وعدے کو وفا کرتا ہے۔ بس عزیزوں میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے بی بی ارے چچا کو نہ بھیجو، جب رخساروں پہ تماچے لگیں گے چچا بہت یاد آئے گا۔ ہر باب ازا عباس گئے ہیں، کیسے گئے مجھے نہیں پتا، لیکن جب دریا کنارے پہنچے نا 4000 کا لشکر تھا، لیکن علی کا شیر ترائی میں پہنچا، مشق کو بھری ہے، نہ گھوڑے نے پانی پیا نہ سوار نے پانی پیا۔ ارباب ازا چلے ہیں، جانتے ہو کیا ہوا؟ وہ بھاگا ہوا لشکر سمٹ آیا۔ اب جب تیروں کی بارش ہونے لگی نا، تیر پہ تیر لگتے رہے لیکن عباس نے قدم نہیں روکے، بڑی تیزی سے بڑھتے رہے کہ کسی طرح یہ پانی خیمے سکینہ تک پہنچا دوں۔ لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ ارے ایک ملعون نے چھپ کر ایک وار کیا، مولا کا بازو قلم ہوا، فرمایا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا نندینی۔ تم کیا سمجھتے ہو ارے عباس کا بازو قلم کر دو گے تو عباس رک جائے گا؟ نہیں، اسی سرعت کے ساتھ بڑھتے رہے۔ لیکن اے ارباب ازا، ارے قیامت تو اس وقت آ گئی جب ایک ملعون نے ایک تیر چلایا، تیر آ کر آنکھوں پہ لگی، ایک تیر چلایا جو مشق سکینہ پہ لگی، اب غازی نے رخ موڑ لیا۔ یہ وہ قیامت کی گھڑی تھی جب ام البنین کے لال کے آنکھوں میں تیر تھے۔ آپ جانتے ہو اگر آنکھوں میں کچھ چلا جائے نا تو فطرت انسانی یہ
کہتی ہے ہاتھوں سے نکالا جائے، لیکن ہائے رے ام البنین کا لال، ہاتھ تو سلامت نہیں ہے، ارے سر جھکایا تاکہ تیر کو نکالے، ارے ایک ملعون نے کرسے حنین ماری، ارے منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ میں کہوں گا یا علی محراب عبادت میں آپ گرے تھے، میدان کارزار میں آپ کا لال گرا۔